حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ کی حمد و ثناء کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کے احسان سے قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 122، اللہ پاک قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں ماہ شوال المکرم میں شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات، فضائل و کمالات اور آپ کی شہادت کا چند اہم پہلو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ کمم مثلہ فی الظلمات، اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا اور جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیرے میں پڑا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر خازن میں مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کا نزول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمایا تو مکے کے بہت سے لوگوں نے کہا ابو جہل اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں دوست ہیں، دونوں عرب کے سردار ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ان پڑھ جاہل تھے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے پہلے کہا، اب بھی کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس، حضور کی آل اولاد کی شان و مقدس کی بات ہو، پہلے نبیوں پر کوئی اعتراض کرے تو نبی خود جواب عطا کرتے تھے۔ محبوب کی شان مقدس یہ ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کی ذات پر، آل پر، اولاد پر، اصحاب پر، اہل بیت پر اعتراض کرے تو جواب محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ محمد کا خدا دیتا ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مردہ فَأَحْيَيْنَاهُ، اور پھر جسے ہم نے زندہ کیا۔ مردہ اور زندہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ایک وہ بندہ جسے ہم نے نور سے جگمگا دیا، نورن علی نور کر دیا، اسلام کی، ایمان کی، حقانیت کی، دربار مصطفیٰ کی، محبوب کی سنگت، حضور کی صحبت کا نور عطا کر دیا۔ وہ نور والا کمن مثلہ فی الظلمات، اور وہ بندہ جو ظلمات میں، اندھیرے میں بھٹکتا پھر رہا ہے، اس بھٹکے ہوئے بندے اور صاحب ایمان بندے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ظلمات سے مراد ابو جہل ہے اور صاحب ہدایت نور والی شخصیت سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ہستی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ام رسول بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں، شیر خدا اور شیر رسول بھی ہیں، اور آپ کی کنیت ابو عمارہ، ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس وفا کے پیکر ہیں، عطا کے مظہر ہیں، شہدائے احد کے والی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق محبوب کے معزز خاندان اور قبیلے کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب حالہ بنت وہب، ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی سکی چچا زاد بہن ہے، سکی چچا زاد بہن ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت حسین و جمیل اور ماہر تیر انداز، قوی ہیکل پہلوان،
اچھے اوصاف کے ماہر، جنگجو، سپہ سالار، دراز قد، خوبصورت حشاش بشاش چہرہ، بڑے بہادر، بے باک، نہ ڈر، جفاکش، مجاہد، بلند حوصلہ شخصیت، جرت مندانہ اور ہمت وار فیصلہ کرنے کی جرت رکھنے والے، اور بڑے بڑے قبیلوں کے اندر فیصلے کا سرپنچ آپ کے سرے، اور محبوب کے ہمزلف بھی تھے۔ حضور پاک کی زوجہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو بہن ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو ان کی بہن ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، تو ہم زلف مصطفیٰ بھی ہیں، ماں کی طرف سے بھی رشتہ ہے، اور بہت سے رشتے ہیں۔ حدیث رسول فرمایا جنگ احد کا معرکہ رونما ہوا 3 ہجری شوال المکرم، آپ نہ مکے کی سرزمین پہ تھے، تو فرمایا جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں آپ کے ایک زوجہ کے ہاں بیٹی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتے ہیں 7 ہجری میں عمرہ قضا کرنے کا واقعہ رونما ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مکہ پاک گئے، فرمایا جب مکے سے عمرہ قضا کی نیت سے گئے واپس پلٹ کر آنے لگے نا، تو شہر مکہ کی سرزمین پہ دور سے ایک بچی نے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہے یا امی، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، بلا رہی ہے، بار بار پکار رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نا مولا علی، زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار فرماتے کٹھے آ رہے تھے، پیچھے تھے قافلے سے، مولا کائنات نے دیکھا، آپ جان گئے یہ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی ہے، دوڑ کے لپک کے سینے سے لگایا۔ اور نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چچا بمنزل والد ہے اور خالہ کا رتبہ بمنزل ماں ہے۔ ہم نے نہ خالہ کا احترام رکھا ہے نہ ہم نے چچا کا احترام رکھا ہے۔ اسلام ہمیں چچا کا ادب و احترام بمرتبہ باپ سکھاتا ہے اور خالہ کا مقام بمرتبہ ماں سکھاتا ہے۔ مولا کائنات نے ادھر توجہ رکھنا، دوڑ کے سینے سے لگا دیا، کہتے یہ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی ہے۔ 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے، سینے سے لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی ہے، حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ محبوب سے 2 سال بڑے تھے۔ انداز معرفت، انداز محبت کتنی ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرماتے صحابہ کرام نے نا ایک دوسرے سے پوچھا کہ حضرت امیر حمزہ کی یہ بیٹی ہے، حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا ہے، یہ نبی پاک کو اپنا بھائی کہہ کے کیوں نہیں بلا رہے؟ یا امی، اے میرے چچا، امی کہتے ہیں عربی میں چچا کو، امن چچا، تو یہ چچا چچا کیوں کہہ رہی ہے؟ ایک صحابی بولے، ادھر رکھنا، توجہ رکھنا، ایک صحابی بولے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دودھ پیا ہے حضرت سیدہ ثویبہ کا رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی ہیں، دونوں نے حضرت سیدہ ثویبہ کا دودھ پیا، رضائی بھائی ہیں۔ یہ اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے یا امی، اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ فرماتے حضرت مولا کائنات نے گود میں لے لیا، زید بن حارثہ بھی آ گئے، جعفر طیار بھی آ گئے۔ وہ کہتی میں نے مدینے آپ کے ساتھ جانا ہے، محبوب سے لپٹ کے، چھوٹی عمر، عشق لگا سے کھیڑا کھیڑ دینو، بچپن ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جب بھی اس بیٹی کو دیکھتا تھا امامہ کو، مجھے چچا امیر حمزہ کی یاد آتی ہے۔ بیٹی کو سینے لگایا، کہا آپ کو مدینہ ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی یتیم بچی کی کفالت کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ بولے یا رسول اللہ میں یتیم بچی کی کفالت کروں گا۔ حضرت جعفر طیار بولے یا رسول اللہ میں اس یتیم بچی کی کفالت کروں گا۔ اور میں میری بات سنو،
تینوں آپس میں جس کی سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری حضرت امیر حمزہ کی اس بیٹی سے ہے، وہ اپنی اس بچی کی کفالت کرے گا۔ حضرت زید بن حارثہ بولے، کہتے یا رسول اللہ یہ میری چچا زاد ہے۔ حضرت علی بولے یا رسول اللہ میری بھی یہ چچا زاد ہے۔ حضرت جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کی بیوی کا نام تھا اسماء بنت امیس، اور اسماء بنت امیس میری بیوی حضرت سیدہ سلمہ بنت امیس کی سکی بہن ہے، لہذا خالہ کو منزلہ ماں ہوتی ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ مختصر بات کرتا ہوں، مولا کائنات تھوڑے پشیماں ہوئے کیونکہ وہ یتیم کی کفالت کرنا چاہتا۔ واضح پہ جو یتیم آ رہے ہیں نا، ہم کہتے بھئی ٹائم نہیں ہمارے پاس، جاؤ معاف کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کا بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی۔ نبی نے فرمایا اچھا بھی میری بات سنو، حضرت جعفر طیار کو یہ بچی دے دو۔ ادھر توجہ رکھنا، اب محبوب کا انداز دیکھو، خلق عظیم کے پیکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ الاصحابہ نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے علی کو بلایا، کہا علی میرا ویر بات سنو۔ اچھا حضرت علی گود مصطفیٰ میں بھی بیٹھے، لعاب مصطفیٰ بھی چاٹا، بستر مصطفیٰ پہ بھی سب سے پہلے لیٹے۔ 9 سال بعض روایات کے اندر آتا ہے بچپن میں ہی 8 سال کی عمر میں محبوب کی آغوش میں آ کے کھیلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مبارک میں 30 سال چھوٹے تھے، لیکن نبی پاک اپنا ویر کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ انداز محبت دیکھو، کالی بات سنو، جی یا رسول اللہ گھبرانا نہیں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، ان علی منی و انا منکا۔ مولا علی کی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا زید بن حارثہ بات سنو، گھبرانا نہیں ہے، تم میرے بھائی ہو، انت اخی، تم میرے بھائی ہو، وانت مولا، اور تم میرے آزاد کردہ پہلے غلام ہو، مصطفیٰ نے تمہیں اپنی غلامی کی سند عطا فرما دی۔ اور پھر نا حضرت جعفر طیار بھی منتظر تھے، محبوب میری بھی 2-4 باتیں کریں۔ محبوب نے فرمایا جعفر طیار بات سننا، نے روح زمین پر سیرت و صورت کے اندر محمد کی شبیہت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو، آپ کے انداز محبت کو، ساری زندگی محبوب نے نا رفاقت کے ساتھ گزاری ہے۔ اسلام قبول بھی کیا خوبصورت انداز تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب سے نا رشتہ داری تو تھی ہی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام پر طرح طرح کی آزمائشیں امڑتی رہتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں نا ابو جہل آ گیا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں گستاخی کے لہجے سے نا زبان درازی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی خاموشی۔ یاد رکھنا ایک بہت بڑا طوفان ہوتا ہے، آقا کو تکلیف دی گئی، محبوب کو مارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مقدس نکلا۔ میں ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں سیرت نگار ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی تھا کہ ابو جہل نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائے گا، مور لگی ہے، لیکن محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کم و پیش 1000 سے زائد مرتبہ دعوت و تبلیغ کے ایک ہمسایہ میں کہہ دینا ہم دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے روٹھتا ہے اس سے تم ملو، جو تم سے بچھڑتا ہے اسے قریب کرو، جو تم سے ناراض ہوتا ہے اس سے صلح کرو۔ اور ہماری ساری کی ساری ناراضگیاں شادی پہ ہوتی ہیں، خوشیاں، ہم لوگوں سے کسی کی خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے اندر ان چیزوں کی رغبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں محبوب کی اخلاقیات کا پیغام دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فکر دی، اور کئی بار ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، سبت مور لگ گئی ہے، لیکن دعوت فکر پھر بھی نہیں چھوڑی۔ حدیث پاک میں مولا کائنات صحیح ابن حبان نے مولا کائنات کا قول نقل
کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بھی اگر آپ کی دعوت سے ہدایت کی طرف آ جائے، فرمایا دنیا ما فیہا کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کسی کو دعوت دے کر ہدایت کی طرف لے آئے، ساری زندگی عمل وہ کرتا رہے گا، رب کائنات آپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ میں ایک بات یاد آئی کہ درویش تھا کلندر فقیر آدمی، اس نے کسی نے پوچھا تم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے؟ اس نے کہا 25۔ کہا فرض تو 5 ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ہر نماز میں اپنے ساتھ 4 بندے اللہ کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اس نے کہا 20 نمازیں ان کی، 5 اپنی۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لیں، اس نے کہا میری اپنی نمازوں میں کمی کوتاہی رہ جائے، مالک قبول کرے نہ کرے اس کی رضا ہے، میں تو سجدہ نیاز اس کے حضور جھکاتا ہوں، لیکن جو میں دعوت دے کے مسجد میں لے کے جاتا ہوں کامل ایمان ہے میرا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اللہ پاک ان 4 کی نماز کا ثواب بھی تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اور جس طرح کہتے ہیں نا حاجی حج کرنے جائے، حج قبول ہو یا نہ ہو مالک کی رضا ہے، فرمایا لیکن تم ماں باپ کی حسن محبت سے زیارت کرو، اللہ مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے آپ نے نا خاموشی اختیار کی، وہ دوسری طرف سے پلٹ کے نا ابو جہل پھر آیا، اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، نظر اٹھاتے نہیں اس کو اس کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا کچھ بول رہا ہوں یہ خاموش ہے۔ کافر ابو جہل سوچنے لگا کیا کروں، سردار ہوں، میری بےزتی ہو رہی ہے، جواب نہیں آ رہی۔ ابو جہل نے سخت کلامی کی، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ مصطفیٰ کریم کے سر انور پر دور سے اس نے ایک چیز ماری، دور سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورۃ الانعام آیت نمبر 120 کے شان نزول میں اس بات کو نقل فرمایا، نوکیلا پتھر مارا، عباس کے سر انور پر خون مبارک بہنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ رہا ہے۔ محبت گھر تشریف لے آئے، لونڈی دیکھ رہی تھی، وہ گھر تشریف لائی، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تشریف لائے، کہتی امیر حمزہ محبوب تیرے کیا لگتے ہیں؟ اس نے کہا چچا زاد بھائی ہیں۔ اس نے کہا کاش آج جناب عبد المطلب حیات ہوتے، کبھی تیرے ویر کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابو جہل نے مصطفیٰ کو مارا ہے، خون مقدس بہ نکلا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ اٹھے، نکلے باہر گئے، ابو جہل اپنے بیلیوں میں خوشکپیوں میں مصروف تھا، گئے جا کر اسے تھپڑ رسید کیے، مارا پیٹا، لولوہان کیا، سخت اسے اذیت دی، وہ پیٹا، رویا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ خوشی خوشی واپس پلٹ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ، ویر میرے بھائی میں نے تمہارا بدلہ اتار دیا ہے۔ محبوب نے مسکرا کے دے کے کہا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ بھتیجے تجھے کس طرح خوشی ہوگی، لونڈیاں بھی دیکھ رہی ہیں، حور و غلمہ بھی دیکھ رہے ہیں، ملائک بھی دیکھ رہے ہیں، اب مجھے خوشی ہوگی جب میرا چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ این عشق جنہاں نو لگ جاندہ سکھ جاندے نہیں وانگ کانے آندے۔ اور نوجوانوں عشق کی تانگ ہی الگ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں اور مفسرین نے لکھا ہے خدا اور مصطفیٰ کی محبت کے جو پیمانے کا عالم ہے نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ عقل میں سما سکتا ہے، نہ مقرر کی تحریر میں آ سکتا ہے، نہ خطیب کے خطبے میں آ سکتا ہے، نہ مؤذن کی اذان میں بیان ہو سکتا ہے، نہ مفسر کی تفسیر میں، نہ محدث کی حدیث میں، نہ نعت گو کی نعت میں، نہ تمہید والے کی حمد میں۔ اللہ کی عزت کی قسم یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ہاں بھتیجے تو اس طرح راضی ہوگا
فرمایا ہاں میں اس طرح راضی ہوں، کپل پڑھا کلمہ۔ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے، جنت میں شہرہ ہے امیر حمزہ کا، ہے ام نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، ہر نعمت ان کی چوکھٹ پر جنت سے اترتے لگتی ہے، اور مشہور ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے امیر حمزہ کا، اور یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ہے ان کی، جو کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ ہے امیر حمزہ کا، اور دربار ہے ان کا احد میں بن مانگے جھولی بھرتے ہیں، دربار ہے ان کا احد میں بن مانگے جھولی بھرتے ہیں، فیضان یہ ہم نے دیکھا ہے امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دن ان کی قبر مبارک پہ جاتے، اور جتنے بھی شہدائے احد ہیں ان کی قبروں پہ جا کے دعائے استغفار، مغفرت و مناجات، بخشش و درجات، جنت معرفت کے بلندی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے محبوب کی زاری آیات طیبہ کے بعد ابو بکر صدیق جاتے تھے، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق جاتے تھے، حضرت عمر فاروق کے بعد سال میں ایک بار عرس کا اہتمام کرنے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی جاتے تھے، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جاتے تھے، فرمایا پھر اہل بیت جاتے تھے، پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جایا کرتے تھے، ایک دن نہ ایک سال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں میں ہر سال جاتا تھا، ایک بار نہیں گیا، خواب میں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور خواب میں آ کے کہا عمر بن عبدالعزیز اب تم قبر پہ آیا نہیں کرتے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آنکھ کھلی تو الٹے پاؤں چل پڑا، فرمایا پہلے جا کے سلام پیش کیا اور محبوب کی سنت پر عمل کیا، پتہ چلا اللہ والوں کی قبروں پر جانا، سال میں ایک بار اس کا اہتمام کرنا، ان کی تعلیمات کا پیغام پہنچانا، اللہ کے نیک برگزیدہ ہستیوں کا ذکر خیر امت تک پہنچانا، ان کی قبروں پر جا کر دعائے استغفار کرنا، ان کی قبروں پر برسنے والی رحمتوں پر اور ان کے انوار و تجلیات کے لیے دعا کرنا، یہ عام بندہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ نے فرمایا سید الشہداء عند یوم القیامت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، فرمایا قیامت کے لیے جو جنتی ہوں گے نا، نبیوں کے بعد شہداء کو بلایا جائے گا، فرمایا شہداء میں سب شہیدوں کا سردار دیکھنا ہو اور کوئی نہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب جابر بن عبداللہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی کوئی بچہ آتا نام لکھوانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا نام حمزہ میرے چچا کے نام سے رکھ دو۔ جنگ احد ہوئی، 7 شوال المکرم ہے، 3 ہجری ہے، جنگ بدر میں امیر حمزہ نے اپنے مخالفین کو واصل جہنم کیا، عتبہ بن ربیعہ کو، تو عتبہ کی نا بیٹی تھی، نام ہے ہندہ، حضرت ابو سفیان کے نکاح میں تھی، ہندہ نے کہا میں اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لوں گی، جس نے میرے باپ کو قتل کیا میں اسے بدلہ لوں گی، اس نے اس مقصد کے لیے وحشی نام کا غلام تیار کیا، نیزہ بازی سکھائی گئی، فن سکھایا گا، دور سے نیزہ مارو، نیزہ اتنا تیز زہریلا زہر میں دیا ہوا تھا، جدھر یہ نیزہ لگتا پار ہوتا بندہ موقع پہ شہید ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جنگ احد کا مارکہ رونما ہوا، دشمن کی صفیں لگ گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بڑے بڑے جنگجو تھے، اور محبوب فرماتے تھے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبل احد کے پہاڑ پہ محبوب اس عریش سائبان کے نیچے بیٹھ کے فرماتے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واحد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا جتے اقدس پڑا ہے، 70 شہداء تھے جنگ احد کے، فرمایا ہر شہید لایا جاتا، محبوب جنازہ پڑھاتے، فرماتے یہ شہید لے جو اگلا لے آؤ، امیر حمزہ کی آپ کا جسد اقدس، محبوب نے فرمایا اس کو ہٹانا نہیں ہے،
اس کو پڑھا رہنے دو. واحد تنہا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی نماز جنازہ مصطفیٰ نے 70 مرتبہ ان کا نماز جنازہ ادا فرمایا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. ایک امتی کے جنازے کی بخشش کا عالم یہ ہے 70,000 فرشتہ روئے زمین پہ آ جاتا ہے. فرمایا جس کا جنازے میں 70 مرتبہ پڑھایا ہو اس سید الشہداء امیر حمزہ کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ شروع ہو گئی. محبوب اپنے عریش مبارک میں بیٹھ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں خاکسار نے اس جگہ کی زیارت کی، اس کی مٹی لائی، اس جگہ کو چاٹا چوما، برکت کے لیے تبرک سمجھ کے میں خود جب گیا فیض انوار و تجلیات کی صورت میں آج بھی وہاں برس رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما رہے تھے، مختلف صحابہ کرام کو داد شجاعت دیتے. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ کے متعلق آتا ہے وحشی نے چھپ کے، مختصر بات کرتا ہوں، نیزہ مارا، دور سے نیزہ مارا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جام شہادت نوش کریں. صرف شہید نہیں کیا، الاصابہ 10,000 سے زائد صحابہ کا لٹریچر ہے اس کتاب کے اندر. الاصابہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اس صحابی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی اذیت سے تکلیف سے شہید کیا گیا، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکالا گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب جامع شہادت ہو گئی اور عبداللہ بن جاش کے بھی ناک کان کاٹے گئے تھے. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ فرماتے حضرت انس بن نضر کے بھی ناک کان ہونٹ کاٹے گئے، بلکہ دعا کرتے تھے صحابہ اے اللہ ہمیں بہادر دلیر سب سے مضبوط جنگجو کے مقابلے میں اتار، ہم اسلام کے لیے جہاد کے لیے صفِ آہا ہو جائیں، دشمن ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور قیامت کے دن جب دربار خدا میں حاضر ہو میرا رب پوچھے بندے یہ تیرا ناک کدھر ہے، تیرا کان کدھر ہے، تیری آنکھیں کدھر ہیں، تیرے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کدھر گئے، ہم خوش ہو کے کہیں مولا تیری رضا کی خاطر سارا جسم قربان کر دیا ہے. اور مالک شہید سے پوچھے گا بتا تیری خواہش کیا ہے، وہ کہے گا مالک ایک بار پھر دنیا میں بھیج، پھر کٹ جاؤں، پھر دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پہ کٹ جاؤں. جو کٹنے مرنے کی چاہت لذت مزہ اور لطف تیری شہادت میں ہے وہ کسی اور چیز میں کہاں پڑا ہے. فرمایا جسد اقدس کٹھے کیے گئے، حضرت امیر حمزہ کا جسد اقدس لایا گیا، دودھ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، ناک کان ہونٹ ٹکڑے ٹکڑے، آنکھیں نکال دی گئیں. آقا کی پھپھی جان 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جناب سیدنا حضرت زبیر بن عوام کی ماں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان ہے، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی سکی بہن ہے. قبیلے سے نکلی، کہا میرا ویر شہید ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو بلایا، کہا بات سنو، جاؤ اپنی والدہ کو روک دو، کہو اپنے ویر کا چہرہ دیکھ، تو نہیں دیکھ سکتی، رک جا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی صحابیہ ہوں، 15 سال کی عمر میں میں نے اسلام کو قبول کیا، میں جانتی ہوں اسلام قربانیوں کا نام ہے. محبوبہ ایک بار چہرہ دیکھ لینے دیجئے، حسرت ہے میرے دل کی، میں واہ ویلا نہیں کروں گی، میں ماتم سینہ گوبی نہیں کروں گی یا رسول اللہ. محبوب نے فرمایا آنے دو، اجازت ہے. فرمایا سب ہٹ گئے. حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر حمزہ کی سکی بہن فرمایا آئیں، اور سکی بہن کفن بھی ساتھ لے کر آ گئی، کفن بھی لے آئی، ایک چادر لے کر آئی. راوی فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی دراز قد تھے اسی جنگ احد میں. فرمایا چادر ایک، محبوب نے فرمایا 2 ٹکڑے کر دو، کفن کم پڑ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دونوں کو چادریں دی جائیں. فرمایا سر کی طرف چادر کرتے تو پاؤں مبارک ننگا ہو جاتا، پاؤں پہ کرتے سر ننگا ہو جاتا.
नबी पास ने फरमाया छोड़ दो, कुरा डालो, देखो किसके लिए चादर बड़ी है किसके लिए छोटी है। शहादत के मौके पे भी अदल और इंसाफ का पैमाना है। हम छोटी सी बात के ऊपर अदल भूल जाते हैं, इंसाफ भूल जाते हैं, हम अपने जहन को दुनियादारी की तरफ ले जाते हैं। इस्लाम दावत फिक्र देता, थोड़ा अदल का एहतराम करो। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो छोटी चादर थी ना सैयदुल शुहदा अमीर हमजा के हिस्से में आ गई, कुरा पड़ा। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चादर दे दो, पाँव के ऊपर ना घास रख दो। हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौरे हुकूमत में, आपके दौर में, फरमाया पानी लग गया जबल ओहद की तरफ, सैलाब आया, कब्र मुबारक से पाँव से थोड़ी मिट्टी हटी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल फरमाते हमने देखा घास भी तरोताजा था, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के पाँव मुबारक भी तरोताजा था। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो चादरें दी गई। फरमाया अन्न हमज़ा मक्तूबुन फी अहली समाई सबउन, फरमाया लोगों मेरी बात सुनो, 7 ज़मीनों 7 आसमानों पर हर जगह अल्लाह ने मेरे शेर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिख दिया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूल, फिर फरमाते अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाते। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन, उनमें हिंदा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू सुफियान थे रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, हजरत वैशी थे रज़ी अल्लाह ताला, यार ऊंची बात से कह दे रज़ी अल्लाह ताला। एक बात करने लगा, ये जो दावत फिक्र है ये पैगाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 धड़ों के दरमियान सुलह करवाई है हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। अहले बैत अतहार ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से सुलह कर ली है। उम्मत को सब्र और मोहब्बत का पैगाम दिया है। तुम्हारे दिल में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के लिए कोई मैल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फतह मक्का के मौके पे फरमाया लोगों अबू सुफियान, सैयदा हिंदा और वैशी रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया ये सारे कलमा पढ़ गए, अब खामोश हो जाओ। फिर हजरत सैयदना वैशी रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नुम किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो बदबख्त था जिन्होंने नबी पाक के ज़ाहिरी विसाल के बाद नबूवत का ऐलान कर दिया था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी में सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात को समझें। नबी पाक सल्लल्लाहु के ज़ाहिरी हयात तैयबा में जब किसी की कोई सिफारिश कबूल ना होती ना, लोग हजरत अमीर हमज़ा के पास आ जाते, कहते आप हुजूर की बारगाह में दरखास्त पेश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात मोड़ेंगे कोई नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात मान लेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए इन वलियों का, इन सहाबा का, इनकी ज़िंदगी के तालीमात का मकसद अपनी ज़िंदगी के किबले, सोच, ख्यालात, मामूलात ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहब के नए बयानात सुनने और देखने की हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।